سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ سوال ہے سورہ مزمل پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ نمل جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔ سوال ہے کہ صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟
شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ سوال ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے، ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے، جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ اور نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا عرصہ گزرا؟ 600 سال کا زمانہ گزرا۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے، جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ سوال ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب ہے، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ کس صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے، مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے، وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے، یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے، 4 سال۔ سوال ہے، الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، تمہیں غافل کر دیا۔ سوال ہے، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے، بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے، ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے، بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ حاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ حوالہ 7 میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجات ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد بوڑھے ہو جائے لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 4 علامات ہوتی ہیں؟ شادی شدہ عورت پر جب جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت طبیعت کا اچانک بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا اور چوتھی علامت شوہر سے اچانک نفرت محسوس ہونے لگنا۔ یہ 4 علامات شادی شدہ عورتوں پر جادو کی ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کس طرح پہنچی تھی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ برسی میں قیدی کی حیثیت سے آئی تھی۔
بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ سوال ہے، پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے، حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے، سرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے شراب کو۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟
صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ سوال ہے، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال ہے، نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم: تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔